صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی وقفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ وصحبہ ونجم الہدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عند الدین عند اللہ الاسلام او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین فالحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ بارگاہ عریضاں بے کس پناہ خاتمہ دور رسالت فاتح باب شفاعت محبوب بوضاحت مطلوب بلند عزت ملجائے عاجزاں ماوائے بے کشا حضور النور شفیع یوم النصور روح فدا ہو جناب احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درباری دربار میں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم والہ الکرام یمنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی کچھ دیر قبل میں اندر کھانا کھانے کے لیے گیا تو دیکھا کہ جس بچے کی صبح بارات جانے والی ہے اسے دو چار عورتیں پکڑ کر کے بکوا لگا رہی ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوا اور کھانا کھانے کے بعد میں یہی سوچ رہا تھا کہ ہماری قوم کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے۔ آپ ایک مسئلہ سمجھ لیں، چاہے ماں ہو یا بہن ہو یا بھابھی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے سامنے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک چھپانا فرض ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اسے کھولنا ماں کے سامنے بھی حرام ہے، بھابھی کے سامنے بھی حرام ہے، بہن کے سامنے بھی کھولنا حرام ہے، حتیٰ کہ بھابھی کا تیور کے اوپر ہاتھ لگانا شرعاً یہ حرام اور ناجائز ہے۔ آج ہماری قوم تباہی کے دہلیز پر آ کر کے کھڑی ہو گئی ہے۔ مجھ سے پیشتر و خطیب آپ کے گاؤں کے مولانا حضرت مولانا جمال وارث صاحب نے بہت ہی عمدہ خطاب فرمایا اور شادی کے تعلق سے، رشوت کے تعلق سے بتا رہے تھے۔ شادیوں میں صرف ڈی جے لے جانا ہی حرام نہیں ہے، مطالبہ کرنا لڑکی والوں سے یہ بھی حرام ہے۔ یہ مسئلہ آپ سمجھ لیں۔ اور بات تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب، جب بارات جاتی ہے تو وہ ایسے خرافات میں ملوث ہوا کرتے ہیں، بغیر ہاتھ دھلے ہوئے اللہ جانے حیوان کی طرح بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو ملا شکر کر کے کھا لیں اور آ کر کے اپنی زبان کو اپنے گاؤں میں بند رکھیں، نہیں۔ اگر لڑکی والے سے کوئی کمی ہو جاتی تو اس کی عزت نیلام کر دیا کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یاد رکھیں، بغیر بلائے ہوئے مہمان ہے اس لڑکی والے کے دسترخوان پر جس کے یہاں آپ کھانا کھا رہے ہیں۔ پہلے مسئلہ آپ حضرات سمجھ لیں۔ اور یہ کہتا ہے اگر ہم کم جائیں گے تو ہماری اس میں بے عزتی ہوگی، ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، عزت اور ذلت رب کے ہاتھ میں ہے۔ جسے اللہ عزت عطا فرماتا ہے اسے دنیا میں کوئی ذلت نہیں دے سکتا، اور جب رب ذلت دیتا ہے دنیا والے اسے عزت نہیں دے سکتے۔
تو اس بات کو آپ بالکل سمجھ لیں. اور مہندی لگانا یہ عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے حرام، اشد حرام ہے. زینت کے طور پر مہندی لگانا یہ حرام ہے. کان کھول کر کے سن لیں، یاد رکھنا مسلمانوں، قرون اولا کے لوگ جب دولہا بنتے تھے تو خرافاتیں نہیں کیا کرتے تھے، مسجد میں جاتے تھے، قبل تو کہہ کر کے لڑکی کو اپنے حق میں لے لیا کرتے تھے. جب سنت مصطفی کو ادا کرتے تھے تو ان کے بدن مقدس سے اللہ کا ولی پیدا ہوا کرتے تھے، ان کے مقدس سے اللہ کے ولی پیدا ہوا کرتے تھے. مسلمانوں، اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آواز میری بہت گرجتی ہے، مسلسل کئی دنوں سے محفلوں میں. اور احمد رضا بھانجا سے میں کہہ رہا تھا، وہ بغل میں بیٹھا ہوا تھا، وہ آیا تھا میرے پاس، آنا ہے آنا ہے. ہم نے کہا کہ دیکھو آپ کے سامنے کون آیا ہے. کہا نہیں ماموں آپ کو آنا ہے. تو میں نے اسے سمجھایا، یار رشتے کا معاملہ ہے، چلے جانے دو، ورنہ اگر رشتہ ٹوٹ جائے گا تو قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے سرکار کو. رشتے کی بنیاد پر میں آیا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ کچھ باتیں اپنی ماں بہنوں کو اور اپنے رشتے دار والوں کو سناؤں، تاکہ قیامت کے دن میرا دامن یہ نہ پکڑ پائے کہ ہمارے رشتے میں ایک کوئی ناچیز تھا، اللہ اور رسول کا ذکر کرنے والا، اور وہ ہمیں حق بات نہیں بتا کر کے گیا. اس لیے آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، مسلمانوں، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے. مسلمانوں، کون آقا قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. سورج سوا نیزے پر تانبے کی زمین ہوگی، انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا. باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، ایک دوسرے سے جان چھڑائیں گے. یہاں تک کہ جلیل القدر انبیاء و مرسلین فرمائیں گے، اذهبوا الى غیری، آج تو مجھے اپنی جان کی فکر ہے، کسی اور کو سفارشی ڈھونڈ لو. سب نے صفحے محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. قیامت کے دن اگر کوئی کام آ سکتا ہے تو آمنہ کا لال کام آ سکتا ہے، مدینے کے تاجدار کام آ سکتے ہیں. مسلمانوں، یہاں تو آپ اپنے گاؤں والوں کو تو خوش کر سکتے ہو، یہاں پر اپنے بھائیوں کو گانا بجا کر کے خوش تو کر سکتے ہو، اپنے گھر والوں کو گانے کے ذریعے سے خوش کر سکتے ہو، لیکن قیامت کے دن آمنہ کے لال کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ قیامت کے دن آمنہ کے لال کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے. اور یا رسول اللہ، اس عطا دی ہے خدا نے، دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے. اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. اور یا رسول اللہ، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. تو آپ بتاؤ، کل یہ بارات جانے والی ہے، ہم احمد رضا بھانجے سے پوچھنا چاہیں گے، کیا ڈی جے جیسی ناپاک چیز جس میں لہو لوئی بچتا ہے اسے ہرگز نہ لے کر کے جائے؟ اگر لے جانا ہے تو یہ مولانا شاہد کو کہیے، حضرت آپ چلے اور ناتی ناتے ناتے مصطفیٰ پڑھتے ہوئے چلے، تاکہ جب سنے تو قیامت کے دن فرشتے بھی گواہی دے دیں. تو سنا بارات جا رہی تھی، یا رسول اللہ کسی دنیا دار کو خوش کرنے کے لیے نہیں لے کر گیا تھا، آمنہ کے لال کو خوش کرنے کے لیے لے کر کے گیا تھا. اور ان کو بیٹھائیں، اپنے گاؤں کے امام کو بیٹھائیں اور لے کر کے جائیں، نعت مصطفیٰ تقریریں اس پر ہو، تاکہ لوگ جان جائے، اپنے تو اپنے غیر کو بھی معلوم ہو جائے. جب 1400 سال بعد ایک ادنا امتی کا عالم ہے تو نبی الانبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ آپ تو ایسے ہیں کہ جس گلی سے گزر جائیں اپنے تو اپنے غیر بھی کہنے پر یہ مجبور ہو جائے. جب اس کا چہرہ اتنا حسین و جمیل ہے تو جس کے صدقے میں پیدا ہوا ہو اس کے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ جب سب کی گلا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کے جھولے، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اے مسلمانوں، ذرا
غور کرو، میں آپ کو بتاؤں کون اعلیٰ حضرت سرکار ہیں۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں اعلیٰ حضرت سرکار کے محبت کو ڈال دو، خدا کی قسم آپ کا بچہ سب بن سکتا ہے مگر غدار مصطفیٰ نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اے لوگوں اپنے عقیدے میں پہاڑ سے زیادہ مضبوط رہو، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے، آسمان پھٹ جائے، زمین سخت ہو جائے، لیکن آپ کے عقیدے میں ذرہ برابر فرق نہ آنے پائے۔ اعلیٰ حضرت سرکار جا رہے ہیں، پہلا حج ہے، آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے ساتھ ہیں، بولو یا سبحان اللہ۔ اللہ توفیق دے تو اپنے ماں باپ کو لے کر کے عمرہ یا حج کے لیے جاؤ اور کہو مالک و مولا میں اپنی جنت کو ساتھ میں لے کر کے آیا ہوں، میں اپنی جنت کو ساتھ میں لے کر کے آیا ہوں۔ جب جنت کو ساتھ میں لے کر کے جنت ریاض الجنہ میں داخل ہوگی، جس کا قدم ایمان والے کا ریاض الجنہ میں پڑ جاتا ہے، قیامت کے دن اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر، قیامت کے دن اپنے ماں باپ کو لے کر کے جاؤ۔ الحمدللہ مولانا شاہد رضا صاحب آپ تو جانتے ہیں، اب ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں، ماں کی دعا کی برکت سے اللہ نے یہ شہادت ہے ہمیں 2 مرتبہ عطا فرمائی ہے اور 2 مرتبہ عطا فرمائی ہے۔ 2019 میں جب میں گیا تھا، ایک ہاتھ میں ماں کا دامن تھا، دوسرے ہاتھ میں خانہ کعبہ کا غلاف تھا، میں نے رو کر کے کہا تھا اے مالک و مولا گناہوں کا بوجھ لے کر کے آیا ہوں لیکن اپنے ماں کے ساتھ آیا ہوا ہوں، مولا ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ لے، میرے گناہوں کو نہ دیکھ، میرے ضعیفہ ماں کے توسل کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے مسلمانوں ماں باپ کو اگر اللہ توفیق دے تو خانہ کعبہ کی زیارت کراؤ، مسجد نبوی کی زیارت کراؤ، گنبد خضرا کی زیارت کراؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس میدان میں تم کامیاب نہیں ہو رہے ہو، اگر ماں باپ سے دعا لے کر کے جاؤ گے، وہ اپنے چہرے کو ماں کے قدم پر رکھ کر کے قدم کو بوسہ دے دے اور کہہ دے ماں دعا کر دے، خدا کی قسم جب ماں دعا کرنے پر آتی ہے تو اپنے جہنمی بیٹے کو جنت میں داخل کر دیا کرتا ہے، اپنے بیٹے کو جنت میں داخل کر دیا کرتی ہے۔ اے مسلمانوں اپنے ماں باپ کی قدر کرو، یہ ایسی قیمتی چیزیں ہیں جو دنیا میں ملتے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد آپ بازار میں جو چاہتے ہو خرید لو، آپ کے پاس جتنی دولتیں ہیں اپنے دولتوں کی بنیاد پر سب چیز خرید سکتے ہو لیکن ماں باپ کی محبت کو نہیں خرید سکتے ہو۔ بات یاد آ گئی تو پیارے سنتے چلو، اللہ اکبر۔ شادی کے تعلق سے میں بیان کرنا چاہتا تھا لیکن یہ ہمارا جو بھانجے کا بیٹا ہے ارشد کیا نام ہے اس کا، اس نے کہا نانا یہاں کے ماحول بہت دن ب دن ابتر ہو رہے ہیں، آج گانے اور باجے کے رواج زیادہ عروج پر ہو رہا ہے، لوگ گانا گا رہے ہیں اور ہمارے بھانجے نے تو یہاں تک کہ مجھے خبر دی کہ ماموں ابھی تک میرے شادیوں میں یہاں کی شادیوں میں گانا نہیں بجا ہے اور اس کے تعلق سے آپ کو بولنا ہے۔ اے مسلمانوں یاد رکھنا گانا گانے والا بھی گنہگار ہوتا ہے، گانا سننے والا بھی گنہگار ہوتا ہے، یاد رکھنا جب شادی کرنا اپنے ماں باپ بہنوں کو تاکید کر دینا، اپنے ماں بہنوں کو بتا دینا جو ہماری بارات جائے گی تو شریعت کے روشنی میں جائے گی، جب بیٹی رخصت ہو کر کے اپنے گھر آئے گی جیسی وہ قدم اپنے گھر میں رکھے گی خدا کی قسم قدم رکھنا اس کا کام ہوگا، برکتوں کا نزول کر دینا اللہ جل شانہ کا کام ہوگا۔ کم از کم ایسی شریعت کے مطابق شادی کرو۔ یہاں 2 شادیاں ہیں، ایک بارات جانے والی ہے، ایک بارات آنے والی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ جو بارات جا رہی ہے یہ خیر و عافیت سے جائے اور جو بارات آنے والی ہے وہ بھی خیر و عافیت سے جائے۔ لیکن اے مسلمانوں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر وہ میری بھانجی میری آواز کو سن رہی ہو جب اسے رخصت ہونا ہے اللہ اکبر چلا کر کے نہ روئے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جب لڑکیاں رو کر کے چلا کر کے اپنے گھروں سے نکالتی ہیں، اپنے قدم کو اپنے والدین کے گھر سے نکالتی ہیں تو گھر کی برکتیں ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ میں اس بچے سے گزارش کروں گا کہ جب وہ یہاں سے رخصت ہو اللہ اکبر واقعی جو باپ 18 سال تک اپنے بیٹے کو پال سکتا ہے پوری زندگی دھوپ میں تپ کر کے مزدوری کر کے اپنی بچی کو پال سکتا ہے، لیکن نہیں یہ خندے کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتے
تھا, لیکن شریعت رسول اللہ کی, سنت رسول اللہ کی, اللہ اکبر. اس لیے بچیاں اپنے ماں باپ کے ممتے سے دور ہو جایا کرتے ہیں, محبتوں سے دور ہو جایا کرتے ہیں. تو میں اس بچی سے گزارش کروں گا, جب وہ بچی رخصت ہو, واقعی اس کا کلیجہ تو پھٹے گا. اپنے قیمتی بھائی کو چھوڑ رہی ہے, اپنے باپ کو چھوڑ رہی ہے, اپنے اللہ اکبر ماں کو چھوڑ رہی ہے, پورے خاندان والوں کو چھوڑ رہی ہے. لیکن اس سے ادنا سے یہ گزارش ہے کہ جب وہ رخصت ہو تو اپنے آنسوؤں کو اپنے آنچلوں میں سمیٹ کر کے اور گاڑی میں بیٹھ کر کے یہ دعا کر دے, اے مالک و مولا, میں جا رہی ہوں, اس گھر کو آباد رکھنا, اور جہاں جا رہی ہوں اس گھر کو بھی آباد رکھنا, جہاں جا رہی ہوں اس گھر کو بھی آباد رکھنا. جب لڑکیاں رخصت ہو کر کے اور رخصت کے وقت دعا کریں گی, واللہ یہ دعا رب کے بارگاہ میں قبول و مقبول ہوا کرتی ہے. اپنے بچیوں کو حیا والی بچیاں بنا دو. آج ہماری ماں اور بہنوں کا ماحول تو اتنا بگڑا ہوا ہے. علامہ صاحب رضا صاحب کہ وہ لالی اور لپسٹک لگا کر کے وہ بھی کہتے ہیں نہیں میں بھی بارات جاؤں گی. اللہ اکبر, آپ دیکھیں ریانیت کے حالت میں آج کہتے ہیں ہماری نمازیں نہیں قبول ہو رہی ہیں, ہماری دعائیں نہیں قبول رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ آج ہماری ماں اور بہنیں بے پردہ ہو کر کے بارات جا رہی ہیں. ہماری دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ کورونا اولا کی عورتوں کے کپڑوں پر 70 پیبند لگے رہتے تھے, لیکن جب وہ دعا کرتی تھی خدا کی قسم ان کی دعا باب جرابت سے ٹکرا جایا, دعا رب کے بارگاہ میں قبول ہوا کرتی تھی. آج کہتے نہیں ہمارا معاشرہ بگڑ گیا. مولانا کچھ لوگ بتا نہیں رہے ہیں, یہ بتاتے بتاتے قبرستان کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. ہم نے عمل ہی کہاں کر لیا ہے. یاد رکھنا مسلمانوں, آپ کو عمل کرنا ہوگا جب تک کہ شریعت مطہرہ کو اپنے سینے سے نہیں لگاؤ گے, شریعت مطہرہ کو اپنے ہاتھوں سے نہیں پکڑو گے, کامیابی اس وقت تک آپ کو نہیں مل سکتی ہے. یاد رکھنا آج انسان دولت کی بنیاد پر اللہ اکبر شادیاں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. چند منٹ کے لیے میں آپ کے درمیان حاضر ہوں. میں بھی بہت دنوں سے تھکا ہوا ہوں اور چند منٹ کے لیے آپ حضرات مجھے برداشت کریں. اللہ اکبر حدیث پاک کا مفہوم بیان کر کے اپنے تقریر کا اختتام کر رہا ہوں. آپ ذرا دیکھیں, اگر آج کے زمانے میں کوئی رشتہ کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے یہ ہمیں کتنا مانگ دے سکتا ہے. اب تو بڑھیا باقاعدہ اللہ اکبر جہیز کا لسٹ جایا کرتا ہے. اگر اس لسٹ میں سے اگر کسی چیز کوئی چیز کمی رہ جایا کرتی ہے تو بعد میں باپ اور بھائیوں کو تانا سننا پڑتا ہے. اے مسلمانوں, مسلم آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ کہاں کا انصاف ہے, یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ لسٹ بنا کر کے لڑکی والوں کے گھر بھیجو. یاد رکھنا مسلمانوں, یا یہی کیا کمی ہے کہ باپ نے اپنے دل کے ٹکڑے کو تمہارے حوالے کر دیا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں ذرا, حضرت اسود رائی ہیں, مدینہ المنورہ کی سرزمین ہے, بولو یا سبحان اللہ. حضرت اسود رائی ہیں, جلیل القدر صحابی ہیں, آزاد کردہ غلام ہے. جب ان کی عمر تقریباً 35 سال کی ہو گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرنے لگتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں آپ کی سنت مبارکہ کو ادا کرنا چاہتا ہوں, یعنی نکاح کرنا چاہتا ہوں, لیکن یا رسول اللہ میں کالا کلوٹا ہوں. قبیلے بنو انصار اور قبیلے بنو مہاجرین کے لوگ کیوں کر اپنی لڑکیاں میرے عقد میں دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے اسود رائی, دیں گے. یہاں اللہ اکبر دولت نہیں دیکھی جاتی ہے, یہاں رسول اللہ کی محبت دیکھی جاتی ہے, یہاں سرکار کی وفاداری دیکھی جاتی ہے. اے اسود رائی جاؤ, جس کے پاس ایک اکلوتی بچی ہو اسی کے ہاں نکاح کا پیغام لے کر کے چلے جاؤ. حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں, پہلے پتہ لگاتے ہیں مدینہ شریف میں ایک ہی بہت خوبصورت قبیلہ خاندان بنو انصار کا تھا, ایک ہی اکلوتی بچی تھی ان کے گھر. پتہ لگائے, اللہ کے رسول کے بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فداک ابی و امی, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. ایک لڑکی فلاں صحابی کے ہاں ایک ہی بچی ہے, وہ تہجد گزار ہے, وہ آپ کے قول و فعل پر عمل کرنے والے ہیں,
آپ کی عادات کریمہ سے واقف ہے اور مدینے میں اس کی تہجد کا چرچا ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے اسود رائی آپ نکاح کا پیغام لے کر کے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے کلوٹے آزاد کردہ غلام ہیں، جب نکاح کا پیغام لے کر کے چلاتے ہوئے دھوم میں مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر، اس انصاری صحابی کا گھر آتا ہے، آپ دروازے پر دستک دیتے ہیں، وہ انصاری صحابی گھر سے باہر نکلے، کہا اسود رائی خیر تو ہے، کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ بولو یار سبحان اللہ۔ نکاح کا پیغام بھیجا ہے، آزاد کردہ غلام ہے، مال و دولت نہیں ہے، حسن و جمال نہیں ہے، لیکن ہے غلام مصطفیٰ۔ ان کا دل اللہ کے رسول سے مدینہ بنا ہوا ہے، اللہ کے رسول کی محبت سے مدینہ بنا ہوا ہے۔ حضرت اسود رائی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ وہ انصاری صحابی خوش ہو جاتے ہیں، نعرے تکبیر بلند کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید اب میری بچی ام المومنین بننے والی ہے، اب میری بچی تمام مومنوں کی ماں بننے والی ہے، اور یہ رشتہ قیامت کے دن میرے کام آنے والا ہے، میرے نسبت اللہ کے رسول کے ذات مبارک سے ہونے والی ہے۔ کہا جا کر کے اسود رائی کہہ دو کہ یہ پیغام ہمیں منظور ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں اسود رائی نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے اپنے لیے نہیں میرے لیے بھیجا ہے۔ جب یہ کلمہ اسود رائی کے جملے زبان سے ادا ہوتے ہیں اور انصاری صحابی کے پیر کے تلے سے زمین کھسک جایا کرتی ہے اور وہ پریشان ہو جایا کرتے ہیں، اپنے بچے کے مستقبل پر غور کرنے لگتے ہیں، اور ایک طرف اللہ کے رسول کے قاصد بھیجے ہوئے قاصد پر غور کرتے ہیں، ایک طرف بچے کے مستقبل کا معاملہ ہے، زندگی کا معاملہ ہے، اور ایک طرف اللہ کے رسول کا فرمان کا معاملہ ہے۔ اگر قاصد کو واپس کرتے ہیں تو دنیا و آخرت تباہ ہونے والی ہے، اور اگر واپس نہیں کرتے ہیں تو بچے کا مستقبل تباہ ہونے والا ہے۔ اب کیا کرے؟ اللہ اکبر۔ مولانا رمضان صاحب کرے تو کیا کرے؟ حیران و پریشان ہے، ابھی ان کی زبان ہل رہے ہیں، ابھی کچھ اپنے زبان سے کوئی کلمہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اتنے میں ایک پیچھے سے ایک نرم ہاتھ آتا ہے، باپ کے کندھے کو دبانے لگتا ہے، باپ مڑ کر کے دیکھتے ہیں تو وہی بچی ہے جس کے لیے اسود رائی نکاح کا پیغام لے کر کے آئے تھے، جس کے لیے نکاح کا پیغام لے کر کے آئے تھے۔ اسود رائی بیٹے کہتے ابو جان واپس نہ کرنا، یہ مت دیکھیے، یہ کالے کلوٹے غلام ہے، اگر یہ کالے کلوٹے غلام ہے، ابو جہل مکار کے مٹھی میں، اگر میرے آقا کنکریوں کو کلمہ پڑھانا جانتے ہیں تو کالے کلوٹے غلام کو امام بنانا بھی جانتے ہیں۔ آپ تصدیق کر دیں اور ہاں کہہ دیں، میں اس نوجوان سے، اس آزاد کردہ غلام اسود رائی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ لڑکی مسکرا کر کے جواب دیتی ہے۔ ان کے والد محترم انصاری صحابی خوش ہو جایا کرتے ہیں، خوشی کے آنسو آپ کے آنکھوں سے نکلنے لگتے ہیں۔ کہا اسود رائی جاؤ، اللہ کے رسول کو پیغام دے دو، میں تیار ہوں اپنی لڑکی تمہارے عقد میں دینے کے لیے۔ اسود رائی آ گئے اور نکاح کی تاریخ متعین ہو گیا، نکاح کی تاریخ متعین ہو گئی مسجد نبوی میں۔ سبحان اللہ۔ مسجد نبوی میں نکاح کی تاریخ متعین ہوئی، آنے والے جمعہ کو اسود رائی کا نکاح ہونے والا ہے۔ اب بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، اے مسلمانوں ذرا دیکھو، اللہ اکبر، نکاح ہونے والا ہے۔ اسود رائی اعلان کرتے اے لوگوں جمع ہو جانا، جمعہ کے دن میرا نکاح فلاں انصاری صحابی کی لڑکی سے ہونے والا ہے۔ مدینے میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اللہ اکبر، باہر سے لوگ بھی آنے والے ہیں، نماز جمعہ میں مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کی قدم میں نماز ادا کرنے والے ہیں، اپنے بھی آنے والے ہیں، بیگانے بھی آنے والے ہیں، دیکھنے والے اسود رائی کا نکاح ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔
हजरत असवद राई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चंद दिनार अता फरमाए और फरमाया ऐ असवद राई जाकर के निकाह का जोड़ा खरीदो ताकि आने वाले जुमा में तुम्हारा निकाह किया जा सके। असवद राई जाते हैं एक दुकान पर, कपड़े वाले दुकान पर, कहा भाई मुझे निकाह का जोड़ा चाहिए। अल्लाह अकबर, वो दुकान वाला निकाह का जोड़ा दे दिया करता है। इतने में मदीने में अर्रहील की सदा बुलंद होती है, ऐ लोगों खोज करो, दुश्मन हम करीब हमारे मुल्क पर, हमारे मदीने में हमला करने वाला है। हजरत असवद राई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दुकान वाले से फरमाया ऐ मेरे भाई जान एक एहसान मुझ पर कर दे, ये निकाह का जोड़ा वापस ले ले, मेरा पैसा मुझे दे दे। कहा ऐ असवद राई तुमने निकाह का जोड़ा लिया, इसमें एहसान की क्या बात है, अपना पैसा लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मेरा जोड़ा वापस कर दो। दुकान वाला जोड़ा वापस करता है। अल्लाह अकबर, वही पैसा से जाकर के हजरत असवद राई तलवार खरीदते हैं। तलवार खरीदने के बाद दुश्मन महाज पर आ गया है, जंग के इरादे से आ गए हैं। हजरत असवद राई जाते हैं बगैर बताई हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अल्लाह अकबर दीन के लिए, तहफ़्फ़ुज़े इस्लाम के लिए अपने तलवार को उठा करके कई दुश्मन को फना-फिन्नार करने के बाद आखिर में जामे शहादत नोश कर लिया करते हैं। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें पहले सिंधों में तलाश किया, असवद राई नहीं मिलते हैं, मुर्दों में तलाश करते हैं, शोहदा में तलाश करते हैं, असवद राई से मुला उनके लाश मुबारक को देखते हैं, अल्लाह के रसूल के आंखों में आंसू आ जाया करते हैं। फरमाया ऐ असवद राई अगर तुम मुझे खबर दे करके आता, मैं तुझे हरगिज मैं तुझे जंग में आने की इजाजत न देता। इतने में एक जन्नत की हूर आकर के आपके बारगाह में अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, ये किसी और के मोहब्बत में नहीं आपके दीन के मोहब्बत में शहीद हो गए हैं, जन्नत की हूर है, इनके मुतालिक आपस में झगड़ा कर रही है। आज ये बड़ा हिंसा ये ना पैदा आकर सकती अंदाजे गुलिस्ता पैदा। ऐ मुसलमानों, अपने अपनी शादियों में शरीयत के मुताबिक शादियां करो, अपने अपने शादियों में खुराफात चीजें बिल्कुल हरगिज ना लेकर के जाओ। शरीयत के मुताबिक शादी करो, शरीयत के मुताबिक बारात लेकर के जाओ और शरीयत के मुताबिक वहाँ खाना खाओ। और याद रखना, खाना खाने के बाद आकर के प्रचार ना करो वहाँ पानी नहीं मिला था, वहाँ ये इंतजाम नहीं था, वहाँ ये इंतजाम नहीं था। ऐ मुसलमानों, ये हमारा तरीका नहीं है, हमारे इस्लाम का तरीका तो ये है कि पेट पर पत्थरें बांध करके इस्लाम को हम तक पहुँचा दिया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को शरीयत मुताहरा पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।